ہمارے ساتھ جناب نعیم صادق صاحب موجود ہیں جو کہ کراچی میں ہیں، ایک پرائیویٹ سٹیزن ہیں. ان کا ایک گروپ ہے چھوٹا سا جس کا نام ہے جسٹس فار وائس لیس. تو یہ کام کرتے ہیں جو ورکنگ کلاس ہے، خاص طور سے جو بینک جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں یا سینیٹری ورکرز ہیں، مائن ورکرز ہیں، اس طرح کے، اور ان کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں، ریسرچ بھی کرتے ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. تو آج ہم ان سے بات کریں گے سینیٹری ورکرز کے حوالے سے کہ ان کی کیا انفارمیشن ہے ان کے پاس، اس کے کیا ان کے پرابلمس کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. تو آئی ویلکم جناب نعیم صادق صاحب. شکریہ ڈاکٹر شہناز، آپ نے مجھے اس مضمون پہ جو کہ ہمارے خیال میں بہت اہم ہے بات کرنے کا موقع دیا. سینیٹری ورکرز کسی بھی سوسائٹی کا ایک نہایت اہم، رسپانسبل اور رسپیکٹیبل طبقہ ہوتا ہے. شاید ہمارے ہاں یہ ساری بات یوں نہیں ہے. انہوں نے پورے شہر کی نہیں بلکہ پورے ملک کی صفائی میں وہ ہر روز حصہ لیتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں. تو اس کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ کیونکہ پورا ملک شہروں میں اور میونسپل کمیٹیز میں بٹا ہوتا ہے، ہر شہر کی ایک میونسپل کمیٹی ہوتی ہے اور اس سے جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں ٹاؤن کمیٹیز ہوتی ہیں. وہاں پہ یہ میونسپل ذمہ واری ہے پروونشل حکومتوں کی کہ وہ اپنے ہر شہر کو صفائی کروائیں اور صاف رکھیں اور کچرا اٹھائیں. تو اس کام کے لیے ایک تو یہ ان جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، تو ان کی تعداد لاکھوں میں ہے اگر ہم پورے پاکستان کا ذکر کریں. اس کے علاوہ جتنے پاکستان کی کینٹونمنٹس ہیں وہاں بھی تقریباً 1000، 800، 700 اس نمبر میں سینیٹری ورکر پائے جاتے ہیں جو ان کینٹونمنٹس کی صفائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے حکومتی ادارے ہوتے ہیں، مثلاً جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہے یا سول ہاسپٹل ہے یا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے پشاور کا. ان میں ایئرپورٹس ہیں، ان میں بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے حکومت کو، تو وہاں یہ لوگ کام کرتے ہیں. اب دیکھا یہ گیا کہ ایک طریقہ حکومت نے یہ اپنایا کہ ان کو کسی ٹھیکیدار کے ذریعے کام پہ لگایا جاتا ہے. ان کو اپنی ریگولر امپلائمنٹ نہیں دی جاتی بلکہ ٹھیکیدار پہ کے ذریعے، جس کو ایک تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر بھی کہتے ہیں. اوکے، اگر میں زیادہ فوکس کروں سندھ کا، جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں اور جو زیادہ کام کرتے ہیں، تو سندھ میں پورے کراچی کا جو ایک ٹھیکہ ہے وہ سندھ حکومت کا ڈپارٹمنٹ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، جس کو ہم SSWMB بھی کہتے ہیں، اس کی ذمہ واری ہے. اس نے یہ پورے کا پورا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی کو دے دیا ہے. اسی طرح پورے حیدرآباد کا ٹھیکہ ایک ترکی کمپنی کو دے دیا ہے. اب باقی جو 100-150 چھوٹی چھوٹی میونسپل کمیٹیز ہیں، ان کی صفائی وہ میونسپل کمیٹیاں اپنے ہی سینیٹری ورکرز کو تھرو اے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر یا تھرو ڈیلی ویج سسٹم، یہ بھی اپنایا جاتا ہے، اس کے ذریعے کام کراتی ہیں. اچھا، یہ تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ لوگ کہاں کہاں کن کن محکموں میں پائے جاتے ہیں. اب مسئلہ یوں ہے کہ حکومت پاکستان نے اس وقت 25,000 روپے تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے ایز اے منیمم ویج فار انسکلڈ لیبر. تو گمان تو یہ ہوتا ہے کہ ہر سینیٹری ورکر کو 25,000 روپے ملتے ہوں گے، مگر حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ ان کو 10,000، 13,000، 15,000 اور کچھ کیسز میں 19,000 روپے ملتے ہیں، جو کہ ان کی لیگل منیمم ویج سے بھی بہت کم ہے. اور اس ایکسپلائٹیشن یا اس استحصال کا طریقہ کار یوں کیا جاتا ہے کہ جب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ٹھیکہ دے دیا چینی کمپنی کو، تو چینی کمپنی تو آ کے صفائی پاکستان کی نہیں کرے گی. انہوں نے مزید سب کانٹریکٹرز ہائر کیے. اب وہ مزید بڑے بڑے سب کانٹریکٹرز نے چھوٹے سب کانٹریکٹرز ہائر کیے.
تو اس طریقے سے 2-3 لیئرز ہو جاتی ہیں کانٹریکٹرز کی، جو کہ آخر میں جو سب سے چھوٹا کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ پھر اپنے اپنے ایریا میں 200-400 لوگوں کو لے کے ہر روز آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کوئی شمار نہیں، کوئی ان کے پاس خط نہیں، کوئی ان کے پاس امپلائمنٹ کا کوئی نظام نہیں، یہ ڈیلی ویجرز ہیں جو کہ یوں کر کے اٹھائے جاتے ہیں اور ہر روز وہ کام پہ آتے ہیں، اور ان کو اپروکسیمیٹلی 500 روپے دہاڑی مل جاتے ہیں۔ تو 500 روپے کو آپ 30 سے ضرب دے دیں تو یہ 15,000 بن جاتے ہیں، اور اگر 4 چھٹیاں نکال دیں تو اور بھی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو مہینے میں 4 چھٹیاں لیگلی ملنی چاہیے۔ اچھا، تو دوسرا ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک روز بھی بیمار ہو جائیں تو اس دن کی بھی چھٹی، اس دن کی بھی پیسے کٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو نیچر آف ورک ہے وہ دہاڑی بیسس پہ ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب کو مہینے 2 مہینے کے بعد ہم بیمار ہوتے ہیں، 1 روز کے لیے 2 روز کے لیے، یہ ایک نارمل طریقہ ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مشکل مٹیوں میں کام کرتے ہیں، سارا دن وہ مٹی میں دھول میں اڑاتے ہیں اور اسی میں اس کو وہ انہیل کرتے ہیں، تو ان بیچاروں کو تو، اور دھوپ میں کام کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سیفٹی کی ہیٹس ہیں، نہ گوگلز ہیں، نہ ماسک ہیں، نہ گلوز ہیں، نہ شوز ہیں، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اٹھائے گئے، لائے گئے اور کام کرایا اور دہاڑی دی گئی والے کانسیپٹ کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو یہاں میں جی انٹرپٹ کروں آپ سے، پوچھنا میں نے یہ تھا آپ سے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ان کو 500 روپے ڈیلی دہاڑی ملتی ہے، تو جو کانٹریکٹرز ہیں ان کا کچھ ہمارے پاس ہے حساب کتاب کہ اگر گورنمنٹ نے چائنیز کو دیا ہے وہ پر ہیڈ کتنا لیتے ہیں، پھر سب کانٹریکٹر، بیکاز ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس میں سے اپنا ایک کٹ لیتا ہوگا ضرور۔ آپ نے صحیح سمجھا ہے کہ یہ کہانی کٹوں کی کہانی ہے، یعنی کہ کٹس کی کہانی ہے۔ اگر 3 یا 4 لیئرز کانٹریکٹرز کے بیچ میں آئیں اور تو ظاہری بات ہے ہر شخص 2-4 ہزار روپے اس میں سے ایک بندے کے لیے مہینے کے رکھے گا کم سے کم، تو یوں کر کر کے شاید ہمارے پاس پیسے تو اتنے تھے کہ ہم ان کو 50,000 بھی دے سکتے تھے، مگر کیونکہ درمیان میں اتنے کٹس ہیں کہ اس کو ملتا ہے صرف 10,000 15,000 19,000 اس قسم کی تنخواہ، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ دوسرا، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ ہر کانٹریکٹر کتنے پیسے کماتا ہے، کیونکہ ہم تو صرف سڑک پہ کام کرتے ہوئے سینیٹری ورکر کے پاس جا کے اس سے اس کا حال پوچھ سکتے ہیں اور تنخواہ پوچھ سکتے ہیں، تو یہ کام ہم تقریباً روزانہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کئی 100 انٹرویوز ہیں، اتنی انفارمیشن حکومت کے پاس بھی نہیں ہے جتنا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اور یہ ایک روز کا نہیں بلکہ کئی سالوں کا متواتر چلتا آیا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ مسائل اور بھی ہیں، مثلاً کئی جگہوں پر انہوں نے جو لوگ رکھے ہیں وہ بچے ہیں، بچے سے مراد ہے 16 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، تو یہ ایک ہمارا اندازہ ہے کہ تقریباً 20% جو ورکرز ہیں وہ انڈر ایج ہیں، اور انٹرسٹنگلی تقریباً 20 یا 30% کے لگ بھگ ایسے ہیں جو ہائیلی اوور ایج ہیں، یعنی کہ 70 75 80 سال کے لوگ۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ یہ صرف نفری یا نمبر پورا کرنے کے لیے ان کو وہاں لایا جاتا ہے، اور یہ بیچارے جس حد تک یہ کام کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں، میں نے ان کو کبھی کام میں کمی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر نظام نے ان کو کی کمی ضرور دیکھی، جس نے ان کو وہ پیسے بھی نہیں دیے جو ان کو ملنے چاہیے تھے۔ ان بیچاروں کی بری حالت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس پینے کو پانی وہاں پہ ہوتا ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے، تو یہ ان کی زندگیاں ہیں۔ ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس جائیں، ڈپارٹمنٹس کے پاس جائیں، ہاسپٹلس کے پاس جائیں۔ ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے آفٹر آل یہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں موسٹلی جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کو سب کانٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، یہ خود سے کیوں نہیں ان کو امپلائمنٹ دیتے، نمبر 1، اور نمبر 2 ان کا جو
نیچر آف جاب ہے وہ ذرا بتا دیجئے، کیونکہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ یہ گٹر میں گر جاتے ہیں، بعض جو ہیں وہ زہریلی گیس سے مر جاتے ہیں، اور ان کی کوئی صفائی کے لیے کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے، مینولی ان کو کرنا پڑتا ہے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے. بہت شکریہ. اوکے شکریہ ڈاکٹر شہناز. پہلے تو میں ایکسپلین کروں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کیوں؟ ہوتا یوں ہے کہ جو اوریجنل کانٹریکٹ ہوتا ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اور چائنیز کمپنی کے درمیان، وہ تو بہت بھاری بلکم ہوتا ہے. اس میں مثلاً صرف کراچی ویسٹ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ $30 ملین پر ایئر کا ہے. صرف کراچی ویسٹ کا. اتنے پیسوں میں تو ہر سینیٹری ورکر کو 25,000 چھوڑیں 2 لاکھ روپے بھی مل سکتے ہیں. مگر یہ بہت سے پیسے جو ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنا بڑا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں کک بیکس کے چانسز یا اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو بہت سے پیسے تو شروع سے ہی پہلے روز سے ہی غائب ہو چکے ہوتے ہیں. تو دیر فور ایک چھوٹے سے اماؤنٹ کے ساتھ باقی ساری گیم کھیلی جاتی ہے، اور اس میں بھی پھر لیئر در لیئر جب لوگ آ جاتے ہیں تو ایکچول ورکر کے پیسے پھر 15,000 روپے ہی رہ جاتے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی کہ ان میں سے کچھ لوگ گٹرز میں جاتے ہیں. دیکھیے یوں ہے کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی، وچ مینس کہ پورے پاکستان کی ہر شہر کی ہر میونسپلٹی کو اپنی سڑکیں، اپنے ایریاز، پریمیسز جو ہیں شہر کے، ان کی صفائی چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے گٹر والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ 2 مختلف کیٹیگریز ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سینیٹیشن ورکرز، جو کہ کچرا کا کام کی صفائی کا، اس کو اٹھا کے پھر گاڑیوں میں ڈالنا، پھر وہ گاڑیاں کہیں لے کے جاتی ہیں جہاں وہ ڈسپوز آف کرتی ہیں. اس شعبے کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک اور شعبہ بھی ہے. وہ جو شعبہ ہے وہ بھی میونسپل کارپوریشنز یا کمیٹیز کے نیچے آتا ہے. اکثر جگہوں پہ بڑے شہروں میں ان کو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا نام دیا جاتا ہے، یا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جیسے کراچی میں ہے، اس طریقے سے حیدرآباد میں بھی ہے اور بڑے بڑے شہروں میں ہے. ان لوگوں کا جو کام ہے یہ گٹرز اور پائپ لائنز کی صفائی اور مینٹیننس کرنا ہوتا ہے. یہاں تو ایک قیامت کا سامان ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ان بیچاروں کو جیسے کہ 5,000 سال پہلے موہنجو داڑو کے لوگوں کو شاید یہ کرنا ہوتا ہوگا. ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی بہتر طریقے تھے، کیونکہ وہ لوگ تو صرف اپنی سیویج لائن سسٹمز کی وجہ سے مشہور تھے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ صدیوں سے وہی طریقہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ایک چھوٹا سا انڈر گارمنٹ پہن کے یہ گٹر کے اندر آلموسٹ ود دیئر نیکڈ باڈی دے انٹر دا گٹر، which is not just a highly caustic, acidic, poisonous place، بلکہ اس کے اندر شارپ گلاس پیسز، میٹل پیسز، سٹون پیسز، یہ سب بھی موجود ہوتے ہیں. اور ان کو پھر ہاتھ سے یا ایک بالٹی لوور کی جاتی ہے نیچے. اس میں ایک آدمی جب نیچے اتر چکا ہوتا ہے تو ایک بالٹی لوور کی جاتی ہے اور وہ نیچے سے سلج کو یا کچرے کو اس میں صاف کرتا ہے، ڈالتا ہے، اور پھر وہ اوپر سے ایک آدمی رسی سے وہ بالٹی کھینچ لیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ بالٹی کا عمل، لوورنگ اور ریزنگ کا عمل 5-6 دفعہ ہوتا ہے، تو پھر وہ گٹر جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نہایت ہی ڈیمیننگ، انسلٹنگ طریقہ کار ہے. ہم نے ہمارا جو چھوٹا سا گروپ ہے، جیسے ڈاکٹر شہناز نے بتایا، جسٹس فار دا وائس لیس، اس میں بہت اچھے لوگ ہیں. انہوں نے مل کے فلنتھراپسٹ کے ساتھ مل کے، انجینئرس کے ساتھ مل کے بہت ریسنٹلی ایک چھوٹی سی مشینز بھی بنائی ہیں جو کہ بہت سستی بھی ہیں، اور ہم ابھی چاہیں گے، اس وقت تو پروٹوٹائپ میں ہیں اور ایکسپیریمنٹس یا ٹرائلز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، مگر 2-3 ہفتے میں وہ ٹرائلز ختم ہو جائیں گے. ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ خدا کے واسطے آپ
کسی پاکستانی شہری کو گٹر میں مت بھیجیے. پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ہے. ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ وہ مشینیں لے لیں، خود بنائیں بے شک، اور اس کے بعد آپ جو صفائی کا کام ہے وہ مینول یا میکینیکل طریقے سے کریں، تاکہ انسانوں کی ڈگنیٹی رہے. وہ لوگ اچھی جیسے ایک ڈریس پہنیں اور باہر سے کھڑے ہو کے مشین کے ذریعے وہ ان چیزوں کو سک آؤٹ یا پل آؤٹ کر سکیں یا گریب آؤٹ کر سکیں، اور پائپ کو بھی ایک جیٹنگ نظام کے ذریعے، پریشر کے ذریعے صاف کر سکیں. تو یہ دوسرا شعبہ ہے. تو مگر دیکھیے اس شعبے کی جو زیادہ مصیبت ہے وہ تو ان کی ورکنگ کنڈیشنز ہیں. وہ بیچارے مر جاتے ہیں. ان کا کوئی بہت دفعہ صرف 4 روز ہوئے کراچی میں کلفٹن میں ایک گٹر میں ایک صاحب اترے، بابر ان کا نام تھا. آج تک ان کی لاش نہیں ملی. پورے اس ایریا کے سارے گٹرز اور پائپوں کو کھود دیا گیا، ان کی لاش نہیں ملی. وہ ہو سکتا ہے کسی بڑی پائپ میں پتہ نہیں کئی فرلانگ آگے نکل گئے ہوں یا کہیں پھنسے ہوئے ہوں. ان کی وفات تو 3-4 منٹ کے بعد ہی ہو گئی ہوگی، مگر ان کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ان کا پتہ نہیں چل سکا. اور اب یہ بات جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہوگا، کوئی حکومت کریکٹیو ایکشن نہیں لے گی. بس وفات ہو گئی، یہ لکھی ہوئی ضرور ہوگی، مگر ہمارا رول ہے اس کو ہم نے ایونٹ کو ہونے میں ہم نے مدد دی. ہمارے ایبسنس آف سسٹمز نے اس کی مدد دی. تو ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہوں اور ہمارے لوگ عزت کے ساتھ جیسے باقی دنیا میں ہوتا ہے وہ گٹر کی صفائی بھی کر سکیں. اور جو سڑک پہ کام کرتے ہیں کچرا اٹھانے کے، جو پہلی کیٹیگری ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس میں ان کی پراپر یونیفارم ہو، ان کی پانی کا بندوبست ہو، دھوپ کا بندوبست ہو، اور ان کی تنخواہیں مناسب ہو، ان کو EOBI ہو. دیکھیے اگر وہ لوگ 40 سال بھی کام کریں گے تو اس کے بعد تو ان کو 0 پینشن ملے گی، کیونکہ ان کی کوئی پینشن کا نظام نہیں ہے. وہ لوگ EOBI میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ڈیلی ویجرز ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں. اگر وہ کل نہیں آئے گا تو وہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا کہ وہ کون تھا پہلے، کسی ریکارڈ میں بھی وہ نہیں ہوگا. تو یہ ظلم ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ کرولٹی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی شہری جو اس بات کو سمجھتا ہے، اور شاید آج کی ڈسکشن سے یہ بات عیاں ہو جائے، اس کو وہ اٹھے اور وہ اٹھ کے اس پہ بات کرے اور حکومت کے پاس جائے اور اس کو خط لکھے اور ملے اور کہے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، یہ بند ہونا چاہیے. ہمارے گروپ جو ہے وہ آج کل سندھ ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے اسی کیس کے اوپر کہ آپ ان لوگوں کی تنخواہیں ٹھیک کریں اور ان کی ورکنگ کنڈیشن ٹھیک کریں. اور ہمیں امید ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اس پہ کوئی مثبت فیصلہ دے دے گی. بہت شکریہ.